وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کون؟ صحابہ کرام مسلمان. کا آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس کے بارے میں؟ انل محیض، حیض کے بارے میں، کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ یہ کیا چیز ہے، ایسا کیوں ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ کے ہاں اس معاملے میں بہت افراط اور تفریط تھی. افراط اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ یہود اس دور میں اپنی بیویوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. صرف یہ نہیں کہ ان کو بستر سے الگ کرتے، بعض کیسز میں گھر سے بھی الگ کر دیتے. خود مجھے پرسنلی کلاش میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کا، اور اس بلڈنگ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پیریڈز کے دنوں میں یا بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کے صرف وہاں رکھا جاتا ہے. اور ان سے میں ملی بھی، صرف عورتیں. یہ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس حال میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم گھر میں رہیں، تو جسٹ لائک ہاسٹل. تو یعنی اس حد تک بڑی ہوئی روایت کہ عورت سے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں، اس کے ساتھ سونا نہیں، اس کو ٹچ نہیں کرنا، بالکل اچھوت بنا کے رکھ دیا گیا. اس کے برعکس عیسائیت میں کسی قسم کی کوئی پابندی اور قید نہیں تھی. سارا تعلق حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز قرار دیا گیا. تو صحابہ کرام نے اس معاملے میں صحیح راستہ معلوم کرنا چاہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں سوال جو ہے ذرا سا آکورڈ بھی لگتا ہے، اور عموماً ایسے سوالات برسر مجلس نہیں کیے جاتے. اور پھر اللہ کی کتاب ایک بہت سیکرڈ کتاب ہے، اور بعض لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کتاب میں جس کو پڑھنا عبادت ہے، اس میں اگر ایسے لفظ اور ایسے معاملات ہیں تو کیا ان کو پڑھنا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا. اور یہ سب چونکہ ہمارے زندگی سے متعلق معاملات ہیں، اس میں بھی ہمیں رہنمائی چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے معاملے کو بالکل کھول کے بیان کر دیا. بعض اوقات یہ مشکل بھی پیش آتی ہے کہ آپ قرآن مجید چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا ایسے ماحول میں کہ جہاں پر قدر ایک جھجک اور ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ اب یہاں اس بات کو کیسے بیان کیا جائے، یا خواتین کو جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں ایکسپلین کرنا مشکل لگتی ہے. اگر آپ اس سب کو ایک نارمل اور ایک فطری چیز سمجھیں کہ دس از پارٹ آف لائف. پارٹ آف لائف کیسے؟ جیسے باقی آپ کی ضروریات ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ واش روم جاتے ہیں، آپ اپنی باقی نجاستوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح یہ بھی جسم سے آنے والی ایک نجاست ہے جس کا یہاں پر پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ حق بات پوچھنے میں نہیں شرماتی. قرآن پاک میں پیچھے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو پڑھ چکے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بعض اوقات معمولی چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جن کو ہم عموماً ڈسکس نہیں بھی کرتے، لیکن ضرورتاً ان کو ڈسکس کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بس یہ کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مناسب ہو، معقول ہو، کیونکہ یہ مربت کے خلاف ہوتا ہے کہ برسر مجلس ایسی باتوں کو بہت اس انداز میں کیا جائے کہ جو بے حیائی میں داخل ہو جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین طریقے سے بات کی گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. قُلْ، آپ بتا دیجئے، ہوا اذا، کہ وہ اذیت ہے، وہ ایک تکلیف کی حالت ہے. یعنی منسٹریشن کی حالت صحت سے زیادہ بیماری سے قریب ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ انسان جسمانی طور پر بلکہ اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے، جس میں بہت ساری سمٹمز طبی طور پر ڈائگنوز کی جاتی ہیں، مثلا پیریڈ سے پہلے بھی اور پھر اس کے دوران بھی، کیونکہ ہارمونل چینج ہوتا ہے، چڑچڑا پن ہے، بعض اوقات ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن، بے چینی، اریٹیشن، سستی، تھکاوٹ اور موڈ سوئنگز، بلا وجہ رونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ان ساری علامات کو لوگ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں. تو مردوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی اس حیثیت کو اور اس اسٹیٹ کو سمجھیں
کہ وہ اسٹیٹ جو ہے یہ دونوں کے لیے تکلیف دے. اب آپ دیکھیں کہ جس پر گزر رہی ہے یہ ساری کیفیت اس کے لیے تو ہے ہی تکلیف دے، مثلا عورت کے لیے، لیکن مرد کے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ جو ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. کہ اب دیکھیں جب آپ کا موڈ اوپر نیچے ہوگا، جب آپ بلا وجہ غصہ کریں گے، جب آپ بات بات پہ ناراض ہوں گے، تو آپ تو ہیں ہی متاثر، لیکن وہ بھی متاثرین میں سے ہیں. ازا جو ہے ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اذیت کا باعث بنے. ٹھیک ہے، اور اس میں وضاحت میں آگے آتا ہے کہ پھر یہ نجاست ہے اور یہ گندگی ہے اور یہ اذیت ہے. فاعتزلوا النساء، تو الگ رہو عورتوں سے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بستر میں الگ رہو یا گھر سے الگ رہو، اس سے مراد ہے سیکشل ریلیشن شپ سے الگ رہو. فی المحیض، حالت حیض میں، یعنی اس حال میں تم جسمانی طور پر ان سے تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی حدود میں سے ہے. اچھا، اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح کے. اور نکاح کے جو دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک عقد نکاح یعنی لیگل کانٹریکٹ، اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ جسمانی تعلق. تو یہاں پر نکاح کا معنی جسمانی تعلق ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق. اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی نکاح کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی پاس بیٹھ سکتے ہو، نارمل یعنی زندگی گزارو. ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ. اور قریب جانے سے بھی مراد یہاں قرابت جسمانی ہے، یعنی سیکشل ریلیشن شپ ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں. اور یہاں پاک ہونے سے مراد یہ کہ ان کا خون آنا بند ہو جائے. فإذا تطہرن، پھر اگر وہ پاک ہو جائیں، اور تطہر ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، غسل حیض کہہ لیں آپ. مراد ہے یہاں کہ جب وہ نہا چکے، حیض جنابت کی ایک قسم. فإذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا چکے، فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس. اور یہ اباحت کے لیے، یعنی اب جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی تعلق قائم کرنا ہے، اس سے مراد یہ کہ اب جس چیز کی ممانعت تھی لا تقربوہن، وہ ممانعت دور ہو گئی ہے. فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یعنی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق اس طریقے پر قائم کرو جس طریقے پر اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے. یعنی محیض کو اگر آپ دوسرے معنی میں لیں تو کیا ہے؟ یعنی جس جگہ سے حیض آتا ہے، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. اس حکم کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت بھی آپ کو فائدہ دے گی کہ جس میں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. یعنی جس تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ تعلق درست تعلق ہے. اس کے علاوہ عورت کی پچھلی طرف سے آنا یا اورل سیکس وہ جائز نہیں، کیونکہ حیث امرکم اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. وہ یہ حصہ جو ہے نا، جتنے بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ وہ کرنا ناجائز ہے، ان سب کا جواب اس حصے میں ہے کہ فأتوہن من حیث امرکم اللہ، صرف اس طریقے پر تعلق قائم کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جس کی وضاحت مزید آگے بھی آئے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت رکھتا ہے توابین سے. توابین کون ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو حدود کی پابندی کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے. اور یہ تطہر حیض کے بعد کا تطہر بھی ہے، اور پھر دوسرا تطہر بھی ہے. کون سا؟ شوہر بیوی کے تعلق کے بعد کا تطہر بھی ہے، کہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو. کیونکہ طہارت میں دو طرح کی طہارت ہوتی، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت. ظاہری طہارت میں کیا ہے کہ انسان وضو کرے، غسل کرے، اور اپنے جسم کے اوپر نظر آنے والی ساری نجاستوں کو دور کرے.
یہ ہے تطہر۔ اور باطنی تطہر کیا ہے کہ انسان کے اندر جو دوسرے کے لیے برے جذبات ہیں، یا حسد ہے، یا کینہ ہے، یا بغض ہے، یا نفرت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ تو شوہر بیوی کا تعلق اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو انسان کیا کرے؟ ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، جو ریپینٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا ظاہری اور باطنی طور پر خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا کہ من حیث امرکم اللہ کی، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کے لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس مقام پر حالت حیض میں تعلق جائز نہیں، وہی مقام اللہ کا حکم کیا ہوا مقام، ٹھیک ہے؟ 12 کے قریب روایات آتی ہیں جس میں عورت کی دبر سے اس تعلق کے قائم کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور قوم لوط کا عمل بھی یہیں سے شروع ہوا تھا۔ پہلے ان مردوں نے عورتوں کے پچھلے حصے کو استعمال کیا، پھر اس کے بعد عورتوں کی ضرورت نہیں رہی، مردوں کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنے لگ گئے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور اگر ایسا کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر حالت حیض میں تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو حیض کا مقام نہیں ہے، وہ تو دوسری نجاست کا ہے۔ تو نجاست کے مقام پہ تعلق قائم کرنا یہ متطہرین کے مزاج اور طریقے کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے سے انسان نہ صرف یہ کہ انسانوں کا مبغوض نظر ہوتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ پہ اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی انسان کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تواب ہیں اور متطہر ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت آیت ہے اس اعتبار سے، یعنی عورت کے حقوق کی پروٹیکشن بھی ہے اس میں، کیونکہ مردوں کو اگر کھلی چھٹی دے دی جاتی کہ جیسا وہ چاہیں کریں، تو اس صورت میں عورت کے لیے چیز تکلیف دہ ہو جاتی، کہ اگر حالت حیض میں اجازت دے دی جاتی تو ایک اور تکلیف، اور اگر حالت حیض کے علاوہ یا اس دوران دوسرے طریقے پر جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس تعلق کی اجازت دی جاتی تو بھی عورت کے لیے اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، اور یعنی تکلیف کے سوا اس کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ کیونکہ اس حالت میں عورت جسمانی طور پر صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذہنی یادداشت اور ذہنی طور پر بھی وہ پوری طرح سٹیبل نہیں رہتی۔ بعض ریسرچز کے مطابق 150 سمٹمز ڈائگنوز کی گئی ہیں عورت کے اندر یہ اس عمل کے دوران۔ سمٹمز ہوتی ہیں نا بیماریوں کی مختلف، تو مختلف عورتوں پہ ریسرچ کر کے تو 150 سمٹمز پائی گئی ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتی ہیں، نارمل کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کی رعایت بے حد ضروری ہے، اس کے حق کی، اس کے مزاج کی، اس کی تکلیف کی۔ اور اختتام پہ اسی لیے کہا گیا کہ اگر عورت کی طرف سے اس جذباتی کیفیت میں مرد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یا مرد کی طرف سے عورت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو پھر کیا پسندیدہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے حضور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور ہر حال میں پاکیزگی کا خیال رکھے۔ اب یہ تطہر آپ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جسمانی پاکیزگی تو ہے جس میں نہانا اور صفائی ستھرائی اور یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جو گرجز ہوتی ہیں اور جو بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف کو لڑانا۔ اور جب عورت ایسے حالت سے گزر رہی ہو کہ اس کا مزاج برہم ہی ہو، تو اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو وہ دل میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ زندگی کا ایک حصہ بننے لگتی ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان دوسروں کو بھی معاف کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دل کی جو
باطنی طہارت ہے اس کا بھی اہتمام کریں. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے سامنے ایک بہت بڑی منزل اور بہت بڑا گول ہو، اور وہ کیا ہے کہ مجھے کسی طرح اللہ کی محبت نصیب ہو. اب دیکھیے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بھی آنر کی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے محبت کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے نا، ارن کرنی پڑتی ہے نہیں. مثلا اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، کوئی انسان، کیا کریں گے؟ ہر وہ کام جو اس کو پسند ہوگا، اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کو کیا کیا پسند ہے. یہ نہیں جاننا چاہیں گے نا، اچھا اس کو کیا پسند ہے، تاکہ آپ وہ کریں تو وہ خوش ہو جائے. اس کو خوش کرنے کا ہر کام کرنا چاہیں گے آپ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 کام بتا دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اور وہ کیا ہیں 2 کام؟ ایک ہے توبہ اور دوسرے ہے طہارت. جب آپ وضو کر رہے ہوں، جب آپ نہا رہے ہوں، جب آپ اپنی نجاستیں دور کر رہے ہیں، تو ان سب کاموں کو ایک مصیبت، بلائے جان اور ایک ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کریں، بلکہ خوشی سے کریں. کیا سوچ کے؟ ہم عموماً سجتے ہیں، بنتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ لوگ ہم سے محبت کریں. اس سے اوپر اٹھ جائیے، نیت بڑی کر لیجیے. اگر میں صاف ستھری ہوگی، اگر میں اچھی حالت میں ہوگی، اگر میرے بال صاف ہیں، ناخن صاف ہیں، دانت صاف ہیں، ناک صاف ہے، کان صاف ہے، اسکن صاف ہے، تو یہ سب چیزیں مجھے کس کے قریب کریں گی؟ اللہ کے قریب کریں گی. اور اسی طرح اگر میرے دل کے اندر سے نفرتیں اور حسد اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکل جائیں اور مجھے باطنی طہارت نصیب ہو جائے، تو اس سے مجھے کیا ملے گا عوض میں؟ اللہ کی محبت. کیا اس سے بڑی بھی چیز کو چاہیے؟ تو یہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور حیض کے احکامات میں عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی، یعنی شوہر کے تعلق کے علاوہ اس پر کیا منع ہے؟ نماز کی ادائیگی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو 1400 سال سے متفق علیہ رہا ہے، لیکن ریسنٹلی یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ایسا فتنہ اٹھایا ہے کہ عورت حالت حیض میں بھی نماز پڑھے، جو کہ درست نہیں. اس کے لیے یہ احادیث کو جمع کی گئی ہیں اور صحیح احادیث ہیں سب. مثلاً حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو. یہ سنن النسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. یعنی کئی دن تک نماز نہ پڑھنا بہرحال اجر تو کم ہوتا ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے معاذہ نے روایت کیا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا، کیا جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو نماز کی قضا پڑھے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو کہا کہ کیا پاک ہو تو پھر پڑھے، دوبارہ دہرائے ان نمازوں کو؟ انہوں نے کہا، کیا تو حروریہ ہے؟ ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ ہم کو نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یا معاذہ نے یوں کہا کہ ہم نماز کی قضا نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی حیض کے دنوں کی. حروریہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ حرورا سے نسبت ہے، جو کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں خارجی اکٹھے ہوتے تھے جنہوں نے حضرت علی کو مارا تھا. تو ان کے عقائد جو تھے وہ دین سے بہت دور تھے. تو انہوں نے کہا کہ خارجی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی. اس کو استحاضہ کہتے ہیں کہ آلویز ڈسچارج ہوتا رہے. کیا نماز چھوڑ دوں، یعنی کبھی پھر نماز نہیں پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے. لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھ لو. یعنی استحاضہ کی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور شوہر بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش استحاضہ کی حالت میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو اس کی رنگت سیاہ ہوگی. یعنی وہ عورتیں جن کو سارا مہینہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے دنوں کو کیسے پہچانیں گی کہ حیض کی رنگت فرق ہوگی. اور یاد رکھو کہ جب ایسا ہو تو اپنی نماز روک دو.
یعنی جب رنگ فرق ہو جائے نماز نہ پڑھو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز ادا کرو، یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں، نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زچگی کے بعد، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن یا 40 راتیں بیٹھی رہتی ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، تو کہاں نہ پڑھیں؟ عید کی نماز بھی نہ پڑھیں اور عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، دعا میں شریک ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان ساری احادیث سے کہ حالت حیض میں نماز نہیں ہے، اور جو نماز نہیں ہے اس کو بعد میں قضا بھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب سوال تھا یسألونک عن المحیض، اور آپ دیکھیے جواب کہاں تک جاتا ہے، کتنی دور تک قرآن رہنمائی دیتا ہے آپ کو، صرف حکم نہیں بتاتا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بلکہ پوری طرح عمل کا ایک میدان فراہم کرتا ہے۔ نساء